السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گل اور یہ لب، میں طلب ہی طلب۔ میرے بھائی بہنوں، آج آپ کی بہن حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف میں کچھ بیان فرمائے گی۔ آپ سب بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک بار مل کر آپ اور ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک اور سلام بھیجیں۔ تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے میٹھے میٹھے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن جمال عطا فرمایا جس کی کوئی مثال ہی نہیں، اور مثال ملی بھی تو کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسن جمال کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، کوئی کہتا چہرہ مبارک آپ کا چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، تو کوئی کہتا آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ اے فرشتوں، وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے ٹھاٹے مارتے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے، ایک چھوٹا سا باب ہے، اور اگر کوئی محض اس چھوٹے سے باب کو ہی قلم بند کرنے بیٹھ جائے تو اس کی پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی۔ زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا۔ یقین جانیے کہ اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس ساری کی ساری سیاہی کو استعمال کر لیا جائے، تب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور یقین یہ بھی جانیے کہ یہ الفاظ مجھ بندی ناچیز کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کے ہیں جنہیں مخلوق خدا اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا۔ عزیز بھائی بہنوں، جب تابعین میٹھے میٹھے صحابہ کرام سے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتے تھے تو میٹھے میٹھے صحابی رسول کیا ہی دلکش انداز میں محض اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے ہی میٹھے مکی مدنی آقا کے رخ انور اور جسم اطہر کا نہایت ہی دلکش خاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا۔ منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ صحابہ و صحابیہ کی میٹھی میٹھی باتیں
سننے سے پہلے عظیم صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز میٹھے میٹھے اشعار سنے جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے لبوں سے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدے حمزیہ میں جمال نبوت کی شان مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ میری آقا امام صفی انبیاء نام پہ لازم ہے ان کے صلی اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا کر عورتوں کے ہاتھوں میں کچھ پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا کر پھل کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو سب کی سب ہکی بکی رہ گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور انہیں اب پتہ ہی نہیں چلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر انگلیاں کٹی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر نہیں، بلکہ صرف نام مبارک پر انگلیاں نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے جوان اپنے سر کٹاتے ہیں۔ خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین۔ ایک اور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھا، میں نے ریشم کے کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آپا کے تیرے سامعین، سائنس جبریل لے امین۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا، اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا۔ اب ذرا آئیں حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی سنیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں پہنچی تو حضور جان عالم سوئے ہوئے تھے،
آپ کی آنکھیں بند تھیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں نیند سے، لیکن کہتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر ایسا حسن و جمال تھا کہ اس حسن کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔